اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورۃ المسد 5 آیات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ مشہور سورہ ہے، ٹھیک ہے، سورۃ المسد۔ عام طور سے جو ہے وہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سورہ کی جہاں تک تلاوت کا ثواب ہے تو اس کے متعلق جو ہے وہ چھٹے امام کتاب ثواب الاعمال میں یہ روایت موجود ہے۔ چھٹے امام سے فرماتے ہیں قال اذا قرأتم تبت یدا ابی لہب وتب، جب تم اس سورہ کی تلاوت کرو فدعوا علی ابی لہب، تو تمہیں چاہیے کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے کے بعد کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ہاں، فدعوا علی، یعنی اس کے خلاف، یعنی اس کے لیے بد دعا کرو، ٹھیک ہے جی۔ فإنه كان من المكذبين الذين يكذبون بالنبي صلی اللہ علیہ وآلہ، ٹھیک ہے، تو اس پر لعنت کیا کرو، اس پر اس کی ملامت کیا کرو، اس پہ اس کے عذاب کے نازل ہونے کی دعا کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھا، یہ بھی بذات خود یہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جو پیغمبر اسلام کی تکذیب کیا کرتے تھے، ٹھیک۔ یہی نہیں کہ فقط نبی کی تکذیب، بل وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور پیغمبر اسلام جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے تھے ان سب کی جو ہے وہ تکذیب یہ کیا کرتا تھا۔ واضح انشاءاللہ جی۔ خدا جو ہے وہ لعنت کرے ابو لہب کے اوپر۔ کتاب فی مجموع البیان ان پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأها رجوت الا یجمع اللہ بینہ وبین ابی لہب فی نار واحدہ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ خدا بند عالم اسے اور ابو لہب کو ایک گھر میں کبھی جمع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا کبھی اس سے سامنا نہیں ہوگا۔ واضح انشاءاللہ جی۔ یہ اس سورہ کی تلاوت کا سبب۔ جہاں تک اس کے معنی جو ہے وہ مفسر نے ذکر کیے ہیں تو فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب۔ ہم اردو میں عام طور سے معنی کرتے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، وتب، اور وہ ہلاک ہو جائے، لیکن یہاں پر معنی دیکھیے کیا کہیں، تبت یعنی خسرت، ٹھیک ہے، او ہلاکت، ٹھیک ہے، یا تو معنی یہ ہے کہ تبت یعنی وہ خسارے میں ہو، یعنی اس کا مال ہو، متاع جو ہے کیا ہو، برباد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انشاءاللہ ہم روایت میں پڑھیں گے کہ یہ ابو لہب کیا کرتا تھا، یعنی چونکہ یہ پیسے والا تھا، ٹھیک ہے، تو جب کبھی بھی پیغمبر اسلام کے خلاف میٹنگ وغیرہ ہوا کرتی تھی تو پیسے وغیرہ سے فنڈنگ جو ہے یہ کیا کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے جو ہے کیا ہے، یہ اس کے لیے آیت آئی کہ اس کے مال و متاع جو ہے کیا ہے، برباد ہو جائے، کہ گھاٹے میں ہو جائے، خسارے میں ہو جائے یہ، ٹھیک ہے، یا پھر یہ بھی معنی جیسا کہ مشہور ہے وہ او ہلاکت، یا پھر وہ ہلاک ہو جائے۔ واضح انشاءاللہ جی۔ تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے دونوں ہاتھ، بات مراد اے جملتہ، یہاں کہ مکمل، یعنی ہوتا ہے کبھی کبھی یعنی رقبہ کہہ کے جو ہے وہ پورے انسان کو مراد دیا جاتا ہے، یہاں پر بھی دونوں ہاتھ کو لے کر مراد دیا گیا، ٹھیک ہے، وہ تبا، ٹھیک ہے، اور وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اب یہ سنیے گا، تھوڑا سا مطلب دقیق ہے، توجہ کیجیے گا۔ وہ تبا کہہ رہی ہے جو اخبار ہے، یہ کیا ہے، یہ خبر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ والاول دعاؤن، اور پہلے والا جو تبا ہے وہ کیا ہے، وہ دعا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، یعنی آگے اس کو ہم اپنی زبان میں کہہ لیجیے بد دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو ہے وہ دعا کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے کیا ہے، یہ خبر دینا ہے، یعنی ابو لہب کے ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ جائیں، یہ دعا کی گئی، ٹھیک ہے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ تبا، اور وہ ہلاک ہو گیا، یہ دوسرا خبر دعا۔ تو مطلب کیا ہے کہ دونوں تکرار نہیں ہے، واضح انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہاں، یعنی گویا کہ اس کے لیے بد دعا کی گئی اور وہ دعا قبول بھی، اور ایسا ہوا بھی، واضح انشاءاللہ، وتبا، اور وہ ہلاک ہو بھی، جب بات واضح ہو گئی۔ تو یہ جو دوسرا والا وتبا ہے یہ اخبار ہے، خبر دینا ہے، والاول دعاؤن فلا تکرار، یہاں پر کیا پھر تکرار نہیں، بات واضح انشاءاللہ۔ او، یا پھر عکس کر لیجئے، کیا، اول اخبار عن ہلاک عملہ، یا پھر یہ کہ پہلے والے میں جو کہا گیا تبت یدا ابی لہب، یہاں پر مراد کیا ہے کہ اس کے عمل جو ہے کیا ہے وہ ہلاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ والثانی ان ہلاک نفسہ، دوسرا ہے کہ خود وہ ہلاک ہو جائے،
ان شاء اللہ. ٹھیک. و تعبیر بالماضی لتحقق. اب سوال یہ کہ یہاں پر تبت کا لفظ کیوں استعمال کیا، یعنی فعل ماضی کیوں استعمال کیا؟ ہاں تو فعل ماضی یہ عام طور سے قرآن مجید میں ہے یہ طریقہ کہ جب کسی چیز کی حتمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں. بتا دیں ان شاء اللہ. جی. وَكَذَا. ٹھیک ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ٹھیک ہے. نہ اس کا مال ہی اس کے کام آیا. ٹھیک ہے. وما کسب، اور نہ ہی جو اس نے کسب کیا تھا. ٹھیک ہے جی، جو اس نے اس کو کمایا تھا. اب آئیے ما اغنا، مفسر کیا کہہ رہے ہیں؟ ما اغنا عنہ مالہ من عذاب اللہ شیئا. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس کے اوپر، وہ اس کے مال نے اس کو نہیں بچایا، نہیں روکا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ پیسے والوں میں سے تھا، یہ سمجھتا تھا کہ پیسے کی دھونس پہ ہم سب کچھ کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ نے مبتلا کیا، ٹھیک ہے، ہلاکت میں لیا، تو پھر وہ اس کا مال اس کو نہیں بچا سکا. اور آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پیسے ہی کی طاقت پہ سب کچھ ہمیں حاصل ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے. بتا دیں ان شاء اللہ. جی. وما کسب، اور نہ ہی وہ چیزیں اس کو مستغنی کر سکیں، بچا سکیں. ٹھیک ہے، کہ جو اس نے کسب کیا تھا، جو کمایا تھا. اے وکسب اے عملہ الخبیث، یعنی اس کے جو کسب کے جو اس کے بدترین اعمال تھے. او ولدہ عتبہ، یا پھر کسب سے مراد اس کا بیٹا جو تھا عتبہ، وہ بھی اس کے کوئی کام نہیں آیا. ٹھیک. سیصلی نارا ذات لہب. ٹھیک ہے. وہ ان قریب جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں، لہب یعنی ذات لہب، یعنی ایسی نار جو کہ ذات لہب جو بھڑکتی ہوئی ہے، اس میں کیا ہے پہنچ جائے گا. مراد ہے جہنم. بات واضح ہے جی. وَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَمُوتُ كَافِرًا. اور یہ آیہ کریمہ یعنی خداوند عالم کا یہ فرمان کہ سیصلی نارا ذات لہب، یہ اس بات کی دلیل ہے کیا؟ یہ دلالت کر رہی اس بات کے اوپر کہ وہ کافر ہی مرے گا، ہے نہیں؟ اور ایسا ہوا بھی. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اور اس کی بیوی جو کہ لکڑیاں ڈھونے والی ہے. ٹھیک ہے. حمالۃ الحطب. وامرأتہ عطف علی ضمیر یصلی. ٹھیک ہے. صوغہ الفصل. یہ جو ہے کیا ہے، یہ وامرأتہ، یہ عطف ہے کس کے اوپر؟ ہاں یصلی میں جو ہوا کی ضمیر ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے بھائی اس میں ظاہر، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس میں ظاہر کو آپ ضمیر پر کیسے پلٹا رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں چونکہ فاصلہ ہے لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات ان شاء اللہ. دیکھیے گا وامرأتہ عطف علی ضمیر یصلی، یصلی کے اوپر عطف نہیں ہے، یصلی میں ہاں، یعنی وہ جہنم میں گیا. ٹھیک ہے. اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی. وامرأتہ صوغ الفصل. اور مبتدا ہوں، یا پھر یہ کہ نہیں، یہ مبتدا ہے، الگ کمال ہے. ہاں وامرأتہ مبتدا ہے، اس کے بعد جو خبر ہے وہ ہے ام جمیل. یہاں پر مراد جو کیا ہے اس کی بیوی سے یہ ام جمیل ہے جو کہ بہن تھی ابو سفیان کی. بات ان شاء اللہ. یہ پورا گھرانہ ہی جو ہے کیا ہے ذلیل گھرانہ تھا. ہاں وہی ام جمیل اخت ابی سفیان لعنت اللہ علیہ حمالۃ الحطب. ٹھیک ہے. جو جس کا کام کیا تھا کہ وہ لکڑیوں کو جمع کرتی تھی. اچھا یہاں پر بھی مراد کیا، یعنی یا تو یہاں پہ خصت عمل کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. یا پھر یہاں پہ یہ کہ نہیں، یہ اس کا کام کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی راہوں میں جو ہے وہ کانٹے بچھا دیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیے مراد ہر لکڑی نہیں ہے، اشوک مراد ہے، یعنی کانٹے دار لکڑیاں. ٹھیک ہے. کانت تنشرہ باللیل فی طریق النبی. یہ رات کے اندھیرے میں کیا کرتی تھی کہ جب جس راستے سے پیغمبر گزرا کرتے تھے اس میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. خدا کی لعنت ہو. او حطب جہنم، یا پھر مراد جو کیا ہے یہاں پر حطب لکڑی سے مراد جو ہے وہ جہنم کی لکڑی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کے گلے میں جو کیا ہے بٹی ہوئی رسی جو ہے کیا ہے پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے گردن میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہے. یعنی مسد کہتے ہیں کسے؟ فتل من لیف وغیرہ. لیف یعنی کیا، وہ کھجور کے درخت کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کو، ہاں اس کو وہ کیا جاتا ہے، تو وہ اس کے گردن میں بندھی ہوئی کی طرف اشارہ ہے. اشارہ کیا مطلب یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہاں اس کی جو کیا ہے مطلب وہ، یعنی اس کی خصت، اس کی ضلالت کے اوپر دلیل ہے یہ کہ کسی کے گلے میں جو رسی ڈال دینا کانٹے دار. دیکھیں تحقیرا لها بتصویرها صورۃ من يحمل الحطب ويربطه في جیدہ. یہ دراصل کیا ہے اس کی حقارت کو بیان کرنا ہے کہ ایسے شخص کو ایک تو کیا کہ وہ لکڑی بھی اٹھاتا ہے اور اسی لکڑی کے جو کیا ہے اس کو بانٹ کر اپنے گلے میں پہن لیتا ہے.
واضح انشاءاللہ. ورنہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی اچھائی کو بیان اس کے لیے کیا ہے سونے چاندی زیورات وغیرہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور یہاں پر اس کی حقارت بیان کی گئی ہے. تحقیق اللہ بے تصویر ہے کہ اس کی صورت اس طریقے سے بیان کی ہے کہ صورت میں یحمل الرطب کہ وہ کہ جو لکڑی کو اٹھائے، ٹھیک ہے، ہم اور یربطہ فی جیبہ اور اسی کو بانٹ کر اپنے گلے میں پہن لے. او اعلام بانها تحمل فی جہنم حزمۃ من شوکها کہیاتها فی الدنیا، یا پھر یہ خبر دینا ہے کہ جہنم میں بھی اس کا عالم جو ہے وہ یہی رہے گا. جس طریقے سے یہ دنیا میں لکڑیاں اٹھاتی تھی اور گلے میں بانٹا کرتی تھی، اس طریقے سے جہنم میں بھی جہنم کی لکڑیاں اٹھائے گی اور جو ہے وہ یہی شکل اس کی جہنم میں بھی ہوگی، ہے نہیں. او فی جیدہا سلسلۃ من نار، یا پھر یہ کہ اس کے گلے میں جو کیا ہے زنجیر ہوگی کس کی؟ جہاں آگ کی، جہنم میں. واضح انشاءاللہ. جی اس طریقے سے سورہ اخلاص کو بھی دیکھ لیں، پھر روایت ایک ساتھ پڑھ لیں گے. بات یہ اہم چیز دیکھیے آپ کے لیے ایگزام کے لیے تو اہم چیز یہ ہے کہ یہ آپ پر واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی. اس کے جو مطلب پیچ و خم ہے یہ واضح ہوگا تو آپ سوال وغیرہ اس سے کیا رہے گا، ٹھیک ہے. تو اس کو ذرا دھیان میں رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاخلاص، ٹھیک ہے. اربع آیات مکیہ او مدنیہ، ٹھیک ہے. قیل سئل عن ربہ فنزلت، یعنی یہ سورہ کب نازل ہوا کہ کچھ لوگ آئے اور پیغمبر اسلام سے سوال کرنے لگے کہ آپ جس رب کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، جس اللہ کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، جس توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کا رب کیسا ہے؟ تو اس وقت جو ہے کیا ہے یہ سورہ مکمل سورہ نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے. سورہ اخلاص، ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اس کے فضیلت کی بات ہے، بہرحال اس کا کیا ذکر کرنا، بہت فضیلت. اس میں کم سے کم 8-10 صفحے ہیں حدیث میں کہ جو کہ اتنے میٹر ہیں، آپ اگر پڑھ لیں تو بہت کام آئے گا. اور ہم نے سب نہیں وہ کیا ہے تو کچھ ہی جو وقت کے اندر ختم ہو جائے، ورنہ یہ پڑھنے لائق ہے. اگر اس میں جو روایتیں وارد ہوئی ہیں وہ پڑھیں گے تو بہت اچھا خاصا میٹر ہے جو آپ کے کام آئے گا، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد پروردگار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انشاءاللہ کتاب ثواب الاعمال میں چھٹے امام سے روایت ہے کہ من مضى به یوم واحد فصلى فيه 5 صلوات. عجیب مطلب یہ اس سے زیادہ عظمت والا سورہ جو ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہوگا، ٹھیک. من صلى عفوا چھٹے امام شاید من مضى به یوم واحد فصلى فيه 5 صلوات، ٹھیک ہے. انسان عام طور سے 5 صلوات جو واجب ہیں وہ تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے. جو ایک دن گزارے اس حال میں کہ وہ 5 نمازیں پڑھے، عام طور سے واجب نماز پڑھتا ہے. ولم یقرأ بقل هو اللہ احد، اور اس میں ان 5 نماز میں سے کسی بھی رکعت میں وہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت نہ کرے. تو امام فرماتے ہیں قیل له یا عبد اللہ لست من المصلین، اے اللہ کے بندے تو سمجھ رہا ہے کہ تو نماز پڑھنے والا ہے، 5 کے 5 نمازوں نے پڑھ لی، حالانکہ تو نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں ہے. اس لیے دوسرے سورے میں اس کی دوسری رکعت میں نماز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ ہر سورے کو جب آپ شروع کر لیں تو اس سے رجوع ممکن ہے سوائے سورہ قل یا ایھا الکافرون کو سورہ قل اللہ بات واضح انشاءاللہ جی. اور اس طریقے سے علماء فتویٰ بھی دیتے ہیں، آپ اس میں رسائل وغیرہ پڑھیے گا کہ اگر کوئی دوسری رکعت میں کوئی دوسرا سورہ شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو رجوع کر کے چاہے تو قل اللہ احد پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. اس طریقے سے کتاب مجموع البیان میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأها فکأنما قرأ ثلث القرآن. مشہور بات ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی اس سورے کی تلاوت کرے گویا کہ اس نے ثلث قرآن کو پڑھ لیا. قل یا ایھا الکافرون کا مطلب ربع قرآن ہے، یہاں پر ثلث قرآن ہے، ٹھیک ہے جی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی 3 بار پڑھ لے تو گویا کہ پورے قرآن مجید کی اس نے تلاوت کر لی ہے. جناب سلمان کا واقعہ کہ کون ہے کہ جو رات کو پورا قرآن جو ختم کر کے سوتا ہے، تو انہوں نے یہ وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ 10 حسنات بعدد من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، ان کے ملائکہ پر، ان کی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، ٹھیک ہے، اور قیامت پر جو ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہہ لیجئے کہ مسلمان جتنے مسلمان ہیں جناب آدم سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہیں ان کا 10 گنا ان کی تعداد جوڑ لیجئے. اگر وہ مثلا کیا ہیں، اگر وہ 1000 ہیں بالفرض، تو ان کو اس کا 10 گنا جو ہے کیا اس کا ثواب دیا جائے گا اس سورہ کی تلاوت کرنے والے، یعنی 1 لاکھ. مزید انشاءاللہ اب انسان سوچے کہ کتنے مسلمان اب تک کے گزرے ہیں اور قیامت تک گزریں گے.
واضح انشاءاللہ جی. مصنف دیکھیے مفسر کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے جو باتیں وارد ہوئی ہیں. کہتے ہیں ارشاد پروردگار قل هو اللہ احد. تو اس میں سب سے پہلے جو ہوا ہے نا، یہ قل کیوں ہے؟ یعنی یہ اب اوپر دیکھیے تو اوپر پتہ نہیں آپ لوگوں میں ہے نہیں، میرے میں ہے کہ قیل سئل عن ربہ فنزلت. ہاں یہ ایک قول ہے، یعنی کہا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام سے آ کر پوچھا گیا کہ آپ جس رب کی طرف ہمیں بلاتے ہیں وہ آپ کا رب کیسا ہے، تو یہ پورا سورہ جو ہے وہ نازل ہوا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. سب سے پہلے ہوا جو ہے کیا ہے، یہ تھوڑا سا ترکیب کی بات. ہوا جو ہے کیا ہے، یہ شان، یعنی وہ میرا میں کیا شان بیان کروں اللہ کی، بہت بابرکت ہے. تو ہوا جو ہے کیا ہے، شان کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور مبتدا ہے. ٹھیک ہے. والجملۃ خبرہ، اور اللہ احد یہ پورا جملہ، یعنی مبتدا اللہ احد جو ہے خبر، اور مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ فی محل رفع. خبر ہوا کس کے لیے ہے، اس کے ہوا کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور للمسئول عنہ، یا پھر ہوا جو ہے کیا ہے، یہ مسئول عنہ کے لیے ہے. جب یہ کہا گیا نا، سوال کیا گیا کہ خدا کے بارے میں، یہ ہوا اس اللہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس بارے میں تم سوال کر رہے ہو، میرا اللہ کیا ہے، وہ ہے کہ جو ایک ہے. واضح انشاءاللہ جی. واللہ خبر، واللہ خبر ہوا. ٹھیک ہے. اور اللہ جو ہے یہ ہوا کے لیے کیا ہے، خبر ہے. ایک یہ بھی ترکیب بیان کی گئی ہے. وَأَحَدْ بدل، ہوا مبتدا اور جملہ خبر نہیں ہے دوسرے قول بنا پر، بلکہ کیا ہے، اللہ جو ہے وہ اس کی خبر. ٹھیک ہے. اور احد جو ہے کیا ہے، یہ بدل ہے اللہ کی طرف. جی بدل ہے خبر کے لیے. ٹھیک ہے. اور خبر ثانی، یا پھر یہ کہ یہ خبر ثانی ہے. هو اللہ اور هو احد، اس طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے. هو اللہ یہ مبتدا خبر، اور هو احد. واضح انشاءاللہ، چونکہ یہ احد جو ہے وہ سوائے خدا کے کسی کے لیے آپ نہیں استعمال کر سکتے. واضح انشاءاللہ بات واضح ہے، یہ ان کی بات واضح ہوگی مصنف. ٹھیک. اللہ الصمد. ہاں صمد کیا ہے، صمد ہم اردو میں ہم تو سے کہتے ہیں کہ میرا اللہ کیا ہے، بے نیاز ہے. صمد یعنی بے نیاز. ٹھیک ہے. اور لغت میں بیان کرتے ہیں صمد کسے کہتے ہیں، صمد اسے کہتے ہیں کہ وہ ذات کہ جس کی طرف سب جو ہے کیا ہے اپنی محتاجی کے لیے رجوع کریں. سمجھ رہے ہیں. ہاں اللہ الصمد السید المحمود الیہ اے المقصود فی الحوائج، یعنی وہ ذات کہ جو حاجتوں کے وقت جس کی طرف رجوع کیا جائے اسے صمد کہتے ہیں، اور وہ خود کسی کی طرف رجوع نہ کرے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، صمد ہے. لم یلد ولم یولد. لم یلد یعنی اس نے کسی کو نہیں جنا. ٹھیک ہے. کیوں؟ لامتناع مجانستہ و احتیاجہ الی معین. اب یہ تھوڑا عقائدی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ دو چار باتیں ذکر کریں، بہت اچھی ہے. کہ لم یلد، اس نے جو کیا ہے کسی کو نہیں جنا. کیوں؟ اس لیے کہ لامتناع مجانستہ، کہ تجانس جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو کیا ہے منع ہے. حاضر انشاءاللہ. جننے کے لیے کیا ہے، جنس ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہ کوئی جنس نہیں ہے. دیکھیں ہم جنس ہیں تو ہم سے کیا ہے انسان نکلتے ہیں، ہے کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جنس نہیں ہے. وہ احتیاج الی معین، اور جننے کے لیے کیا ہے کسی معین کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے کیا ہے جنا جائے. واضح انشاءاللہ. اللہ اور اللہ تعالیٰ جو کیا ہے کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. و فنائہ و توریثہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یعنی گویا کہ کہا جائے ولامتناع فنائہ، اور اللہ تعالیٰ جو کبھی کیا ہے فنا اس کے اوپر ممنوع ہے. واضح انشاءاللہ. فنا ناپذیر ہے وہ. و توریثہ. ٹھیک ہے. اور وہ وارث کسی کو اپنا نہیں بناتا ہے. وہ رد علی من قال، دراصل یہ رد ہے یہ جملہ کہنا لم یلد کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں جنا، یہ ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ عزیر یہ اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. اور عیسائیوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ جو اللہ کے بیٹے ہیں. واضح انشاءاللہ. اور ملائکہ کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو ان سب کے رد میں کہا گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں جنا، اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ رد علی من قال عزیر اور عیسیٰ ابن اللہ والملائکۃ بناتہ. واضح انشاءاللہ جی. ولعل صیغۃ الماضی لذالک. ولعل صیغۃ الماضی لذالک. ہاں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو صیغہ ماضی مطلب یعنی یہ کہ جو کہتے ہیں نا فعل مضارع کے اوپر جب لم داخل ہو جاتا ہے تو وہ ماضی کا معنی دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں جنا، ماضی کا جو ترجمہ کر رہا ہے نہیں زمانے ماضی میں، تو یہ اس لیے ہے.
انشاءاللہ، کیونکہ یہ سارے دعوے کیا ہیں زمن ماضی میں پیغمبر قرآن مجید نزول سے پہلے کیے گئے تھے، چاہے وہ یہودیوں کی طرف سے یا عیسائیوں کی طرف سے. بات واضح انشاءاللہ. جی. ولم یولد، اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ لامتناع الحدوث علیہ، کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم کی ذات قدیم ہے. ٹھیک ہے. اور جنا وہ جاتا ہے، پیدا وہ ہوتا ہے کہ جو حادث ہو، اور اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے. قدیم کسے کہتے ہیں؟ حادث کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اصطلاح میں قدیم اسے کہتے ہیں، قدیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کبھی عدم جو ہے کیا صادق نہ آیا، کسی زمانے میں عدم جو ہے کیا اس کے اوپر طاری نہ ہوا، اسے قدیم. اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے، حادث نہیں ہے. اور جو چیز جنی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ پہلے وہ مسبوق بالعدم ہے. اگر اس میں کہیے تو یعنی ایک زمانہ ایسا تھا ہاں کہ عدم تھا. ٹھیک ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آپ انسان کی تاریخ کو جتنا ہزار سال پہلے لے جائیے، لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ لم يكن شيئا مذكورا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ لم يكن شيئا مذكورا ہے، وہ ہمیشہ جو کیا ہے سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. اور اب آئیے ٹھیک ہے کہ اب اس سورہ کی عظمت اور فضیلت کے متعلق جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کیا عظمت ہے. کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ پیغمبر اسلام کے جو ہے وہ جلیل القدر صحابی تھے. ان کے جنازے میں پیغمبر اسلام تو شرکت کی تھی، اور پیغمبر نے فرمایا تھا ان کے جنازے میں پیغمبر کے ساتھ 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی. سعد بن معاذ کے کہا کیوں؟ ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ کثرت سے سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے. اگر کوئی معنوی اعتبار سے بلندی چاہتا ہے تو وہ قل هو اللہ احد کی کثرت سے تلاوت کر سکتا ہے. متوازن انشاءاللہ. اسی طریقے سے اس سورے کو ثلث قرآن کہا جاتا ہے. ثلث قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے مفسرین نے بہت اچھی توجہ پیش کی. بعض کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ مشتمل ہے، یعنی قرآن مجید میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں: عقیدہ، احکام اور تاریخ. ٹھیک ہے. اور یہ جو سورہ ہے اس میں عقیدے کے متعلق جو کیا گفتگو ہو رہی ہے. تو اگر آپ پورے قرآن کو ڈیوائڈ کیجئے تو عقیدہ ہے، احکام ہے اور تاریخ ہے. اور اس میں کیا ہے؟ عقیدے کو بیان کیا. تو مطلب کیا ہے کہ ثلث قرآن کو بیان کیا گیا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. پھر توحید کا جو ہے وہ توحید بہرحال چونکہ اس کی گفتگو توحید کے متعلق ہے، تو توحید میں کی اہمیت آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جنگ صفین، جنگ جمل میں ایک اعرابی جو ہے مولا کائنات کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ سوال کرنے لگا. ٹھیک ہے. توحید کے متعلق جنگ ہو رہی ہے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، اور وہ توحید کے متعلق جنگ کر رہا ہے، اور وہ توحید کو سوال کر رہا ہے مولا سے. تو اصحاب نے پلٹ کے اس سے کہا کہ یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ جو تم جو ہے وہ کیا ہے توحید کے متعلق جو ہے سوال کر رہے ہو. تو مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا پھر ہم اس جنگ کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم تو جنگ ہی جو کیا ہے وحدانیت کے اوپر کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال اس کی اہمیت ہمیشہ سے ہے. بات واضح انشاءاللہ. اب جو ہے وہ 2-4 روایتیں ہیں اس سورہ کے متعلق ملاحظہ فرمائیے. پہلے سورہ لہب پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ توحید. ہیں تو بہت ساری روایتیں لیکن سب نہیں پڑھ سکتے. سعید بن جبیر جو ہے وہ یہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. قال صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم الصفا. ٹھیک ہے کہ ایک دن جو ہے پیغمبر اسلام کوہ صفا پر جو ہے وہ چڑھے. ٹھیک ہے. فقال یا صباحا، اور بآواز بلند جو ہے وہ یا صباحا. یا صباحا عرب میں جب صبح کے وقت، چونکہ عام طور سے پہلے زمانے میں، اب تو زمانہ ہو گیا 10 بجے 11 بجے تک لوگ سوئے رہتے ہیں. پہلے کیا ہے مطلب نماز کے بعد سب اپنی اپنی تجارت میں لگے جائے تو لوگ مطلب صبح جو ہے کیا ہے چہل پہل ہو جایا کرتی تھی. تو اب اس وقت جب کسی کو کوئی پیغام دینا ہوتا تھا تو عرب جو ہے یا صباحا کر کے پکارا کرتے تھے. تو جو بھی آس پاس لوگ ہوتے تھے وہ سب کے سب جمع ہو جایا کرتے تھے. تو اس طریقے سے صبح کا وقت تھا، پیغمبر اسلام جو ہے کوہ صفا پر چڑھے اور جو ہے وہ بآواز بلند کہا یا صباحا. تو جیسے ہی یا صباحا کہا تو سب کے سب لوگ جمع ہو گئے. اس کا مطلب سب جمع ہو جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. فاقبل الیہ قریش، تو قریش جو ہے جمع ہو گئے. فقالوا ما لک، کہا کہ کیوں ہمیں بلایا ہے، کیا چاہتے ہو؟ فقال، اکثر سنا ہے، ارأیتم لو اخبرتکم ان العدو مصبحکم او ممسیکم اما تصدقون. ٹھیک ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں، یہ اکثر سنا ہوگا کہ اس پہاڑی کے پیچھے ہے نا ایک لشکر ہے، ٹھیک ہے، کہ جو صبح میں یا شام میں تم پر حملہ کرنے پر آمادہ ہے، تو کیا تم مجھے میری تصدیق کرو گے اس بات کے اوپر؟ قالوا بلا،
تو سب نے کہا کہ ہاں، جبکہ کفار تھے، قریش والے تھے، ٹھیک ہے، منکر تھے، پیغمبر کو نہیں مانا، لیکن کہتے تھے کہ ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے. اور اس کے پس منظر میں آپ سنتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آج تک کبھی جو ہے وہ آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے. ٹھیک ہے. قال فانی نذیر لکم بین ید عذاب شدید. اگر تم مجھے اس بات کی تصدیق کرتے ہو تو میری اس بات کی بھی تصدیق کرو کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب سے جو ہے ڈرا رہا ہوں. ٹھیک ہے. فقال ابو لہب، یہ سورہ لہب کی بات ہو رہی ہے، مطلب سورہ مسد کی. فقال ابو لہب تبا لک یا تبا لک لہذا دعوتنا جمیعا، کہ وائے ہو تم پر کہ تم نے ہمیں لی، یعنی ہلاکت ہو آپ پر، اعوذ باللہ، کہ تم نے اس لیے ہمیں بلایا ہے. یہ ابو لہب نے کہا. تو اب جب یہ جملہ کہا، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت بری لگی. فانزل اللہ هذه السورہ، تو خداوند عالم نے اس سورے کو اتارا. اور انشاءاللہ یعنی اس نے پیغمبر کی ہلاکت کے متعلق گفتگو کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کی ہلاکت کی خبر جو ہے اس میں دے دی. بات انشاءاللہ یعنی یہ شان نزول کہہ لیجیے آپ. تفسیر علی ابن ابراہیم میں ہے کہ تبت یدا ابی لہب، آپ نے دیکھا پڑھا، دو معنی کیا تبت کا، ایک خسرت کا اور ایک ہلاکت کا ہے. ٹھیک ہے. تو ہلاکت کا تو وہاں پہ ہو گیا. خسرت کے حوالے سے کہ تبت یدا ابی لہب، تو قال اے خسرت لم اجتمع مع قریش فی دار الندوہ وبایعهم علی قتل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے کہ یہ دار الندوہ میں جو ہے وہ جمع ہوئے تھے سب قریش والے، اور اس میں سے ایک یہ بھی تھا. ٹھیک ہے. اور وہ پلاننگ کر رہے تھے، وہ ہجرت والی بات ہے، پلاننگ کر رہے پیغمبر اسلام کے قتل کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہجرت کے پر ہم جو ہجرت کے لیے کے شب جو حملہ ہوا تھا، اس کی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ دار الندوہ میں ہوئی تھی. واضح. وکانہ کثیر المال، اور یہ جو ہے کیا ہے، مالدار آدمی تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کہا گیا کہ تبت، یعنی اس کا مال جو ہے کیا ہے سب ختم ہو جائے، گھاٹے میں چلا جائے. واضح انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد کہا کہ اس کی بیوی جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ بھی ہلاک ہو جائے. سیصلی نارا ذات لہب وامرأۃ حملۃ الحطب. تو اس کا کیا کردار تھا؟ اس کے لیے تاریخ وارد ہوا کہ کانت ام جمیل بنت صخر، یہ ٹھیک ہے، یعنی ابو سفیان کے باپ کا نام تھا صخر، تو اس کی بہن تھی ابو سفیان کی. تو اس کے متعلق یہ ہے، یعنی یہاں پہ امراۃ سے مراد وہ ام جمیل ہے. کانت، اس کی کیا وہ تھی صفت، یہ کہ کانت تنم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کیا کرتی تھی، یہ پیغمبر اسلام کی جو کیا ہے چاپلوسی وہ کیا کرتی تھی، چغلیاں کرتی تھی لوگوں میں، باتیں سن کے جا کر کفار قریش کو خبر دیا کرتی تھی. وتنقل احادیث الی الکفار. ٹھیک ہے. اور یہ پیغمبر اسلام کی باتوں کو، جو ان کی پلاننگ تھی یا جو چیزیں تھیں جو بھی سنا کرتی تھی، جا کر کفار سے بتایا کرتی تھی. واضح انشاءاللہ. ہاں، یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا کہا جب معاویہ کو خط لکھا تھا تو اس میں یہ جملہ کہا تھا فی کتاب اللہ الی معاویہ جوابا ومنا خیر نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، کہ معاویہ تو ہماری کیا برابری کرے گا، جو خیر نساء العالمین ہے، دنیا کی خیر ترین عورتوں میں سے جو عورت ہے وہ ہماری نسل میں ہے. ٹھیک ہے. اور تیری میں جو کیا حمالۃ الحطب نامی خاتون ہے. ٹھیک. اب آئیے سورہ اخلاص کے متعلق جو حدیث میں نے عرض کیا کہ یہ تقریباً جو ہے کیا ہے 8-10 صفحے ہیں، تو کچھ ہی ہم پڑھیں گے 10 منٹ. ٹھیک ہے. باقی آپ لوگ سے یہی گزارش ہے کہ پڑھ لیجئے گا تو بہت فائدہ ہوگا، اور بہت مطلب فضائل ہیں. فی عیون اخبار الرضا. ٹھیک ہے. میں روایت ہے قال سألت الرضا علیہ الصلاۃ والسلام عن التوحید، کہ میں نے امام رضا سے جو ہے توحید کے متعلق سوال کیا. راوی کہتا ہے فقال کل من قرأ قل هو اللہ احد وامر بها فقد عرف التوحید. جو بھی شخص سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھے اور اس کو پڑھنے کا حکم دے، گویا کہ اس نے توحید کی معرفت کر لی ہے. ٹھیک. قلت کیف یقرأها، تو راوی نے کہا کہ میں کیسے پڑھوں؟ کہا کما یقرأ الناس. ٹھیک ہے، کہ جس طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں بس ویسے تم بھی پڑھو، الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ میں اس سے مطلب کل والی بات وزاد فیہ کذالک اللہ ربی. ٹھیک ہے، کہ اس سورے کو پڑھے اور جب ختم ہو جائے تو کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا پڑھ سکتے ہیں. بس انشاءاللہ اس طریقے سے ابھی اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دن گزرے اور اس میں 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں کوئی سورہ قل نہ پڑھے تو گویا کہ وہ نماز گزار میں سے نہیں ہے. اب سنیے گا، کتاب ثواب الاعمال میں ہے کہ من مضت لہ جمعہ ولم یقرأ فیہا بقل هو اللہ احد ثم مات علی دین ابی لہب.
کہ جمعے کا دن کسی پہ گزر جائے اور اس دن جو ہے کیا ہے وہ سورہ قل ہو اللہ نہ پڑھے تو وہ دین ابوالہب پر مرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ توحید سے ہٹ کر مرتا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اصابہ مرض، بہت مطلب فضیلت ہے، سنیے آپ، من اصابہ مرض او شدۃ ولم یقرأ فی مرضہ او شدتہ بقل هو اللہ احد ثم مات فی مرضہ او فی تلک الشدہ التی نزلت بہ فہو من اہل النار، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی مریض ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کسی سختی میں مبتلا ہو جائے اور اس سختی سے اور اس مرض سے نجات کے لیے وہ قل هو اللہ احد کو نہ پڑھے، ٹھیک ہے، اور بعد میں اسی شدت کی وجہ سے یا اسی مرض کی وجہ سے اس دنیا سے چلا جائے تو وہ اہل جہنم میں سے ہوگا، ٹھیک۔ فی کتاب التوحید باسنادہ الی عمرو بن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریۃ، ٹھیک ہے، واستعمل علیہا علی علیہ السلام، یہ ایک اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ، کتاب توحید میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک سریہ، ایک چھوٹا سا لشکر جو ہے وہ کہیں جنگ کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے، اور اس میں نمائندگی جو ہے وہ کیا ہے مولا کائنات کو دی، واضح۔ فلما رجعوا سألهم، جب یہ سریہ، جب یہ لشکر واپس آیا تو رسول اسلام نے پوچھا کہ کیا رہا، کیسا رہا، ٹھیک ہے، فقالوا کل خیر غیر انه قرأ بنا فی کل صلاۃ بقل هو اللہ احد، تو سب نے پلٹ کر کہا یا رسول اللہ سب کچھ تو ٹھیک تھا مگر اس سفر میں جتنے دن بھی ہم رہے، اور چونکہ مطلب مولا کائنات کی جو ہے وہ کمانڈری تھی، ان کو ہیڈ بنایا تھا، ان کی نمائندگی تھی، تو انہیں بس ایک چیز کی شکایت کی، کہا کہ اس میں بس ایک چیز جو ہمیں پسند نہیں آئی کہہ لیجیے، یا پھر جو کہنے کی ہے وہ یہ کہ جتنی بھی نمازیں اس سفر میں علی نے ہمیں پڑھائی ہیں ان تمام نمازوں میں بس قل هو اللہ احد ہی پڑھا ہے، یعنی ہر سورہ حمد کے بعد بس سورہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے اور کوئی سورہ نہیں پڑھا۔ فقال یا علی لما فعلت هذا، پیغمبر اسلام مولا کائنات سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ یا علی ایسا آپ نے کیوں کیا؟ فقال لحبی لقل هو اللہ احد، مولا نے فرمایا کہ مجھے چونکہ اس سورے سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، محبت ہے۔ فقال النبی ما احببتها حتى احببك اللہ عز وجل، کہ علی آپ نے اس سے محبت نہیں کی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو آپ سے اس کے متعلق محبت کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی قل هو اللہ احد کی کثرت سے تلاوت کرے تو خدا بند عالم کا محبوب بن جائے گا، اور اس سے بڑی عظمت اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ اور سنیے، ہم نے اب تک سنا ہے کہ قل هو اللہ احد ثلث قرآن ہے، یہ بھی سنیے، عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال من قرأ قل هو اللہ احد مرۃ واحدہ، کہ جو شخص ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے فکأنما قرأ ثلث القرآن، گویا کہ اس نے ثلث قرآن پڑھا، قرآن کا تیسرا حصہ، وثلث التوراۃ وثلث الانجیل وثلث الزبور، یعنی جو چاروں آسمانی کتابیں ہیں ان سب کی تلاوت کر لی، ٹھیک ہے۔ ایک اور فضیلت کی بات سنیے، بہت زبردست ہے، کتاب خصال میں ہے، ٹھیک ہے، ہاں، کتاب خصال میں ہے کہ اس میں خصال میں یہ ہے کہ مولا کائنات کی عظمت فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، تو ان میں سے جو خصال شیخ صدوق، جی، تو اس میں 61ویں جو خصلت ہے، 61ویں خصلت میں اس میں یہ وارد ہوا ہے کہ فإنی سمعت رسول اللہ، راوی کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ یقول، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یعنی فرما رہے تھے یا علی، سنیے گا، مثلک مثل قل هو اللہ احد، اے علی آپ کی مثال قل هو اللہ احد جیسی ہے، ٹھیک ہے، من احبک بقلبہ فکأنما قرأ ثلث القرآن، جس نے دل سے آپ سے محبت کی گویا کہ اس نے ثلث قرآن مجید کو کی تلاوت کر لی، ٹھیک ہے۔ اور سنیے، ومن احبک بقلبہ واعانک بلسانہ فکأنما قرأ ثلث القرآن، اور جس نے آپ سے دل سے محبت کی اور زبان سے آپ کی مدد کی، یعنی آپ کے فضائل بیان کیے، ہاں جی، تو گویا کہ اس نے ثلث قرآن مجید کے 2 حصے کی تلاوت کر لی۔ ومن احبک بقلبہ واعانک بلسانہ ونصرک بیدہ فکأنما قرأ القرآن کلہ، علیکم السلام، اور جس نے جو ہے وہ آپ کی دل سے محبت کی اور زبان سے آپ کی مدد کی، یعنی دفاع کیا، اور ہاتھوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی، فکأنما قرأ القرآن قرآن کلہ، تو گویا کہ اس نے پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لی۔ اوپر نہیں، خالی اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے ہماری، کوئی زحمت ہوگی آپ، ٹھیک ہے۔
اس طریقے سے کل سونے کے حوالے سے وارد ہوئی تھی بات اس میں سورہ کافرون میں کہ سورہ کافرون میں انسان جو اس کی تلاوت کر لے، اس طریقے سے اس سورہ میں کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی اس سورہ کی بھی تلاوت کر لے سونے کے پہلے تو بہت ثواب ہے۔ فرماتے ہیں امیر المومنین من قرأ قل هو اللہ احد حین یاخذ مضجعہ، جو شخص سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے اس وقت جب وہ سونے جا رہا ہو، ٹھیک ہے، وکل اللہ بہ 50,000 ملک یحرسونہ لیلۃ، خداوند عالم جو 50,000 ملائکہ کو جو ہے وہ موکل کر دے گا جو کہ اس کی حفاظت کریں گے۔ آج انشاءاللہ اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں، میں خیال کہ آپ اس کو پڑھ لیجیے گا، بہت سارے مطالب آپ کو مل جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔